اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 169۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور ہرگز یہ خیال نہ کرنا، الذین، وہ لوگ جو قتلوا، قتل کیے گئے ہیں، فی میں سبیلی، راستہ اللہ، اللہ، امواتن، مردہ ہیں، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ربط آیت سنیے گا۔ اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العالمین منافقین کے نفاق کو بیان کر رہا ہے۔ وہ منافقین جو غزوہ احد سے واپس پلٹ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا کہا مانتے، یعنی ہم نے کہا تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر کافروں کے ساتھ نمٹنا چاہیے، اگر ہمارا یہ کہا مانتے تو انہیں قتل نہ ہونا پڑتا، یہ نہ مارے جاتے۔ اللہ پاک ان شہداء کی عظمت کو بیان فرماتا ہے، ان کی اہمیت کو اجاگر فرماتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کوئی نقصان ہوا ہے، یہ کوئی لاس ہوا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، یہ لاس نہیں ہے، یہ نقصان نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز یہ خیال بھی نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ یہ قتل نہ کیے جاتے، یہ نہ مارے جاتے، یہ تو مرے ہیں ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں امواتن، انہیں مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب اس پر ایک حدیث پاک سن لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے۔ وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، اور سونے کی قندیلیں جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش پائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جہاد سے کنارہ کشی کر کے الگ بیٹھ نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس آیت سے اور اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جنت میں رہتے ہوئے شہداء کی روحوں کا تعلق اپنے بدنوں سے قائم ہے، اپنے جسموں کے ساتھ قائم ہے، اور وہ اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہیں۔ اسی حیات کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور انہیں اپنی دعاؤں اور تسلیمات سے نوازنے کے ساتھ ساتھ اپنے جمال جہاں افروز کے دیدار سے بھی انہیں شاد کام فرمایا کرتے۔ تو یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جس کا ذکر اللہ پاک شہداء کے لیے کر رہا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 کے اندر بھی اللہ رب العالمین یہ حکم نازل فرما چکا ہے۔ آپ یہ آیت پیچھے سورۃ البقرہ کے اندر پڑھ کر آئے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تم نہ کہا کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہا کرو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ ایک ہے ہمارا عقل، ہمارا شعور، ہمارا فہم، ہمارا ادراک۔ تو جو چیز ہمارے فہم و ادراک سے ورا ہو، بالا تر ہو، اوپر ہو، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ہمارے جسموں کے اندر روح موجود ہے، آج تک اس روح کا کوئی سراغ نہیں لگا سکا کہ یہ روح چیز کیا ہے،
لیکن کیا ہم روح کا انکار کر سکتے ہیں؟ تو جو چیزیں ہمارے فہم سے، ہمارے عقل و شعور سے باہر ہیں، ان کا انکار کرنا یہ کسی صورت بھی قرین قیاس نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے بذریعہ وحی ہمیں ان کی زندگی کی خبر دی ہے، ان شہیدوں کی زندگی کی اطلاع دی ہے، تو ہمیں ان کی زندگی کے اوپر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں دو لفظ ارشاد فرمائے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں وَلَا تَقُولُوا فرمایا، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 169 کے اندر اللہ رب العالمین نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ فرمایا۔ ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ۔ وَلَا تَقُولُوا تمہاری زبان پر یہ بات نہ آئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ تمہارے شعور میں بھی یہ بات نہ آئے، تمہارے وہم و خیال کے اندر بھی یہ بات نہ آئے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ لوگ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہیں اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اب آگے سنیے گا سورہ آل عمران آیت نمبر 170، فرحین وہ خوش ہیں، بما ان نعمتوں سے جو آتاہم انہیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے من فضلہ اپنے فضل و کرم سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہو رہے ہیں، بِالَّذِينَ ان لوگوں کے سبب جو لم یلحقوا ابھی تک نہیں آ ملے، بہم ان سے، من خلفہم اپنے پیچھے رہ جانے والوں سے، اللہ خوف علیہم کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے ایک بات تو ہمیں یہ بتائی کہ وہ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر وہ خوش ہیں، اور ان کی خوشی کا ایک سبب اور بھی ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ صحابہ کرام جو ان سے پیچھے رہ گئے ہیں، ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، ابھی دنیا کے اندر ہیں، ابھی حیات ہیں، ابھی زندہ ہیں، دنیا کے اندر ہیں، اپنی ظاہری زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے وہ ان کے بارے میں بھی خوش ہیں کہ وہ ایمان کے اوپر قائم ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی اسی ایمان کے اوپر جان دیتے ہوئے جنت کے اندر آئیں گے اور آ کر ہم سے ملیں گے، تو وہ جب ہمارے حال کو دیکھیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے۔ ان کی اس خوشی کو جان کر وہ اب خوش ہو رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ہمارے وہ بھائی جو ہم سے آ ملیں گے، بعد میں ہم سے ملیں گے، ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، جب وہ بھی ہمارے حال کو آ کر دیکھیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے۔ ان کی اس خوشی کو، جو خوشی وہ دیکھیں گے، ان کی خوشی کو یاد کر کے وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، اور اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو شہداء ہیں، ان شہداء کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ اب اگلی آیت سنیے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 171۔ اللہ پاک نے ان کی خوشی کی ایک اور وجہ بتائی، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ پاک فرماتا ہے خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت سے اور اس کے فضل سے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران کی ان تین آیتوں کے اندر 169، 170 اور 171، ان تین آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے شہداء کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے، منافقین کے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر ہم گھروں میں بیٹھے ہیں تو یہ صحابہ بھی گھروں میں بیٹھے رہتے تو جیسے ہم آج زندہ ہیں ایسے یہ بھی زندہ ہوتے۔ اللہ پاک نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا، مت کہو کہ وہ مر گئے ہیں، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، مت سوچو، تمہارے وہم و خیال کے اندر بھی یہ بات نہ آئے کہ وہ مردہ ہیں، انہیں تو وہ حیات ملی ہے جو حیات ابدی ہے۔ اسی شہادت کی آس، اسی شہادت کی امید، اسی شہادت کی تڑپ، اس شہادت کا جذبہ ہر مسلمان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ وہ شخص جس کے اندر شہادت کا جذبہ نہیں ہے وہ اپنے بارے میں سمجھ لے کہ وہ مومن نہیں ہے بلکہ وہ منافق ہے۔ مومن ہونے کی علامت ہی یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے دل کے اندر یہ امنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے تو شہادت کی موت عطا فرمائے۔
راہ جہاد کے اندر موت آئے اور شہادت کی موت نصیب ہو تو اس سے اچھی تو موت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہی وہ موت ہے کہ جو موت انسان کو حقیقی حیات سے آشنا کرتی ہے، حقیقی حیات عطا کرتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ صرف زندہ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کی نعمتوں سے خوش ہیں۔ انہیں کون کون سی خوشیاں ملی ہوئی ہیں، اللہ پاک ان کی خوشیوں کو، ان کے انعامات کو، اللہ تعالیٰ ان کے اعزازات کو بیان فرماتا ہے، اپنی نعمتوں کو بیان فرماتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اتنے خوش ہیں، اتنے خوش ہیں کہ اس خوشی کے بعد وہ کبھی بھی نہ غمگین ہوں گے، نہ ان کے اوپر کوئی خوف طاری ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ حیات عطا فرمائے، حیات ابدی عطا فرمائے، شہادت کا جذبہ عطا فرمائے، اپنی آیات کے اندر غور و فکر کرنے، آیتوں کو ترجمہ معنی تفسیر تشریح کے ساتھ پڑھنے، ان پر عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ قرآن کلاس ختم ہوئی 171 کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 172 کے ساتھ۔ اور آج الحمدللہ چوتھے پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه